کی بات مانے، آپ کے فلسفے کو مانے یا اللہ کے قرآن کو مانے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص چاہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہو اور پانی پر چلتا ہو، اس کا یہ کرامت اور یہ عمل ہم قابل قبول نہیں کریں گے جب تک اس کا عمل اور اس کا قول اور اس کا فعل اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر پیش نہ کیا جائے۔ اگر اس کا قول اور فعل اور اس کا عمل حدیث پر پیش کیا جائے، اس کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے واقعی یہ درست ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ اڑتا بھی ہو اور چلتا بھی ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ ہمہ قسم کی تعریف، توصیف اور بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، پالنہار، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، اجمل الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور معزز علماء کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، یہ کلمہ حصر ہے کہ سوائے اس کے نہیں، مومن وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں شک نہیں کیا۔ فرمایا ایمان لائے اللہ پر، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک انہوں نے نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی، میرے لیے آپ فرما دیں ایک بیان ایسا، لا اسأل غیرک بعدہ، آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔
بس ایک بات کہہ دیں، سوال ایک سادہ سا ہے، جواب بھی مختصر دے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا، یہی تیری کامیابی ہے۔ نوٹ کریں، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف یہ ہے اقرار باللسان، انسان زبان سے اقرار کرے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد تصدیق بالقلب، دل سے بھی اسی زبان کے کلمے کو سچا مانے۔ پھر اس کے بعد وعمل بالجوارح، اب جب تک اللہ اس کو زندگی دے، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ، زندگی تھوڑی ہو بڑی ہو، زندگی صحت میں گزرے، بیماری میں گزرے، تنگ دستری میں گزرے یا کسی حالت میں گزرے، اسی حال پر گزر جائے کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا اسی کے مطابق زندگی گزار جائے، یہ صحیح معنی پکا سچا مومن ہے۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے اس بات پر۔ اللہ فرماتا ہے ایماندار وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اس پر ڈٹ گئے، ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی بات پر بھی ایمان لائے، یعنی اس کے قرآن کو بھی سچا مانے۔ اس کے بعد اللہ ذکر فرماتا ہے اس کے بعد کہ وہ ایمان لائیں رسول پر، رسول پر بھی ایمان لانا دو طرح کا، آپ کی ذات پر بھی ایمان لائے، آپ کی بات پر بھی ایمان لائے۔ پوری توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، جو ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے۔ آپ کی ذات پر بھی ایمان لائے، آپ کی بات پر بھی ایمان لائے، پھر انسان پکا سچا مومن بنتا ہے۔ اس حوالے سے کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات پر ایمان ہو اور آپ کی بات پر ایمان ہو، یہ بڑا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن آپ حیران ہوں گے جب ان کے عقیدے کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے یا کوئی اور معاملہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے امام کی مانتے ہیں، پھر وہ بات پر یقین ویسے نہیں رکھتے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، بات پر بھی ایمان لاؤ، ہم یہ کہتے ہیں۔ شعب الایمان کے اندر ایک بہت بڑے محدث ہے، باسند صحیح، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، بڑے چوٹی کے محدث، آب زمزم اٹھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جو جس نیت سے پیے گا اللہ وہ نیت پوری فرمائے گا۔ اللہ میں یہ اس لیے پی رہا ہوں لِعَطْشِ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن جو 1000 سال کا دن ہوگا، اللہ مجھے پیاسا نہ بنا، اس دن مجھے پیاس نہ لگے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ دعائیہ کلمہ بتاتا ہے کہ ان کا فیتھ، ایمان اور عقیدہ ہے کہ میں جس پیغمبر کا امتی ہوں، میرے پاک پیغمبر کی ہر بات سچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات صحیحہ، احادیث صحیحہ، ان میں کسی قسم کا شک، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اگر کوئی آج کا مسلمان سمجھ جائے، یہ جتنے ہمارے معاشرے میں اختلافات ہیں، ذہنی دوریاں ہیں،
ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے سب کے یہ اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہیں اختلافات؟ یہی ہے، وہ یہی ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لاؤ، آپ کی بات پر بھی ایمان لے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی مانو، بات کو بھی مانو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں، جس طرح آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی عظیم ہستی کوئی کہتا ہے؟ بعد از خدا توئی، قصہ مختصر اقبال بھی یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کسی کو اللہ نے مقام اور احترام اور شان، مقام، رفعت، بلندی عطا کی ہے تو وہ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، ہماری یہی دعوت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات بھی تمام لوگوں کی باتوں سے اعلیٰ اور اونچی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، فرماتے ہیں کہ میں خود تھا، انا والزبیر والمقداد، ایک میں تھا، دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے ان کی فضیلت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ زُبَيْرُ بْنُ عَوَامٍ، ہر نبی کا ایک جگری یار ہوتا ہے، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی جگری یار ہے تو زبیر بن عوام۔ ان کی فضیلت یہ ہے، حضرت علی کی کیا فضیلت ہے وہ آپ جانتے ہیں، ان کا کیا شان اور مقام ہے، اہل بیت کے فرد ہیں، حسنین کریمین کے بابا ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنتی خواتین کے جو سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے خاوند ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں۔ اور تیسرے صحابی مقداد رضی اللہ عنہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم تینوں حتی تأتو روضۃ خاخ، ایک وادی ہے اس کا نام ہے خاخ، فَإِنَّ بِهَا بَعِينًا، وہاں تم جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، قربان جائے قربان، کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا جیسے ہم وادی میں داخل ہوئے تو واقعی وہاں ایک عورت موجود تھی، جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو کہا اخرج الکتاب، جو تیرے پاس خط ہے وہ نکال لفافہ۔ قالت ما معی کتاب، کہنے لگی میرے پاس کوئی کتاب، کوئی لفافہ، کوئی خط نہیں ہے۔ اب آپ سوال کو سنیں، جواب آپ نے دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں اس عورت کو؟ وہ کہتی ہے نہیں ہے، سامان کی تلاشی لی ہوگی، مکمل چیکنگ کی ہے، عورت سے خط نہیں نکلا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے نہیں ہے میرے پاس۔ اب آپ سوال کا جواب خود دیں، بھیجنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زبان نبوت سے یہ نکل چکا ہے، جن کی زبان کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ تو زبان نبوت وحی کے ذریعے بولتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ واقعی نہیں ہے،
सामान की चेकिंग कर चुके। आगे एक जुमला इरशाद फरमाते, लतुखरिजन्नल किताबा औ लनुल्दियन्न फियाबा। तू एक औरत है, खबरदार, या तो तू खत हर हाल में हमें देगी, क्योंकि ये हमारा ईमान है, जिस जात ने हमें भेजा है उसकी जुबान नबूवत से कभी भी कोई झूठा कलमा निकल सकता। अगरचे हम अपनी अकल के एतबार से तेरी चेकिंग कर चुके हैं, तुझे तलाशी ले चुके हैं, तेरे सामान में कुछ नहीं पाया है, ये हमारा ईमान और अकीदा ये है कि ये कैसे हो सकता है, अल्लाह के पैगंबर ने हमें भेजा है और आपने कहा हो कि उस औरत के पास खत है, चाहे सारी दुनिया इस बात पर इकट्ठी हो जाए, तेरे साथ आ जाए, गोया हमारा ईमान ये बन चुका है, कहीं भी हो खत तेरे पास जरूर है। जब उसने कहा नहीं है तो उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमाया, अच्छा हम मर्द हैं, ये आप कभी औरत से पूछे, कभी अपनी बेटी से पूछे, उसकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने क्या कहा, या तो तू खत निकालेगी या हम तुझे तेरे कपड़े उतार देंगे, तुझे बरहना कर देंगे, अच्छी तरह तेरे जिस्म के आधा को भी टटोलेंगे। ज़ाहिरी बात है खत कहीं ना कहीं तूने छुपा रखा। जब उस औरत ने ये जुमले सुने, से बुखारी के अल्फाज हैं, फ़अख़रजत मिन इक़ासी रअसिहा, उसने वो खत बाल की लट्टू में छुपाया हुआ था, वहां से निकाल के दे दी। ईमान अकीदा बताता है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या है। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा इकराम को ये कैसे हो सकता है कि इतनी दूर जाएं, वहां औरत मिले या ना मिले, उसके पास खत तो दूर की बात है, वही ना मिले। उस दौर के मुताबिक ये कोई हाईजैक का सिस्टम थोड़ी था कि पता चलता हो सर्च लाइट के थ्रू के वहां वो औरत मौजूद है, हाँ भी ठीक है, लोकेशन के थ्रू एक दूसरे को जनाब देखा जा रहा है। उस दौर के अंदर ये कोई चीज नहीं थी सिवाय इस बात के कि अल्लाह के पैगंबर की बात पर ईमान था, यकीन था कि जो अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया है वो आईन ही बिल्कुल सच और बरहक है। और वो सफर करते हैं, वाकई वहां पहुंचते हैं, आगे औरत की तलाशी लेते हैं, औरत ये जवाब दे चुकी होती है, आगे ये ईमान का तकादा है, ये जवाब देते हैं या बीवी खत निकालेगी या फिर हम अगला मरहला शुरू करते हैं। हम यही दावत देते हैं, हम यहां बैठे इस मजलिस में खुदा के लिए, जरा देखें, खुदा के लिए आपका और मेरा ईमान है ये। अगर आपका और हमारा यही ईमान हो तो फिर हम कामयाब, फिर हमें कोई इतराज नहीं। मिसाल के तौर पर आप देखें, यहां वालिदैन बैठे हैं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु, अगर कोई फकीर है, तंग दस्त है, मजबूर है, बेचारे का कारोबार नहीं है, घर बार उसका अपना नहीं है, वो कमा कुछ नहीं सकता है, लेकिन वो नौजवान है, जवानी के जज्बात हैं, उनके माँ बाप इस बात को समझते हैं, वो रिश्ता तय कर देते हैं बच्चे का, बच्चा कहता है कोई बात नहीं, उसको ये बात समझ आ जाती है। अल्लाह कुरान में ये कहता है यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु, अगर कोई फकीर होता है, तंग दस्त होता है, गरीब होता है, वो निकाह कर लेता है, अल्लाह कहता है इस निकाह की बरकत से उनको मालदार कर दो। अब आप देखें मुआशरे में इस बात पर कितना अमल है। बच्चे और बच्चियों की उम्र बढ़ती जाती है, 30-30 साल हो गए, शादियों में रिश्तों में लेट, और एक ताज्जुब, आप बुजुर्ग बैठे हैं, एक सादा सी बात है, जरा मेरे सवाल को आप समझें, इस्लाह के लिए सवाल आपने समझना है। एक इंसान के ये भूख है जो मैं खाना खाता हूं, आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते, अल्लाह ताला ने बिआइन ही इसी तरह इंसान के जिस्म की जायज जरूरियात रख दी कि ये निकाह के जरिए पूरी होती है। अब एक बंदा 12 साल, 10 साल, 5 साल, कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा नेक हूं, मुझे भूख नहीं लगती है, 5 साल हो गया खाना नहीं खाता हूं, ठीक हो, ये उसकी बात सच्ची होगी? हम कहेंगे या ये बेचारा पागल है, या हमें पागल समझता है, या ये नादान है, या हमें नादान समझता है। 12 साल 11 साल से अल्लाह ताला ने वो निजाम एक्टिव कर दिया है, निकाह की उम्र हो चुकी है, आपके मुआशरे में कानूनन जुर्म लग चुका है, 18 साल से पहले निकाह करोगे तो ये फला जेल में डाल देंगे,
فلاں مقدمہ دائر ہو جائے گا، فلاں زیادتی ہو جائے گی، فلاں یہ قانون لاگو ہو جائے گا۔ انہوں نے تو جہاں ظلم کیا ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑا ظلم ہم کرتے ہیں۔ ہماری بچی 18 سال کی، 20 سال کی، 22 سال کی، یہ جی کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، پی ایچ ڈی کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے، فلانا کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بچوں اور بچوں کی تنہائیاں کیسے ہوتی ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر فقیر ہوں گے ہم انہیں مالدار کر دیں گے۔ آپ کہتے ہیں جب تک سیلری نہیں آئے گی تو شادی نہیں کرائیں گے۔ اب آپ کی بات مانیں، آپ کے فلسفے کو مانیں یا اللہ کے قرآن کو مانیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص چاہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہو اور پانی پر چلتا ہو، اس کا یہ کرامت اور یہ عمل ہم قابل قبول نہیں کریں گے جب تک اس کا عمل اور اس کا قول اور اس کا فعل اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر پیش نہ کیا جائے۔ اگر اس کا قول اور فعل اور اس کا عمل حدیث پر پیش کیا جائے، اس کے مطابق ہے تو ہم کہیں گے واقعی یہ درست ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ اڑتا بھی ہو اور چلتا بھی ہو۔ یہ اصل بات ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قافلہ جاتا ہے، آپ سوچیں ذرا کیسے یہ سارے کام ہوتے ہیں، کیسے انہوں نے یہ کر لیا۔ اب آئیے مسند احمد بن حنبل کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک عبرت آموز قصہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات پر سلف صالحین کا، صحابہ اکرام کا یقین کیسے ہوتا تھا۔ ہمارا یقین ہو جائے تو سارے مسئلے درست ہو جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بڑے درویش صحابی ہیں، مدینے میں رہتے تھے، کہنے لگے میں جا کے اکیلا رہتا ہوں۔ ایک اور وادی میں چلے گئے، ان کے پاس ان کی بیوی ہے، ان کی بکریاں، حسن سند سے یہ روایت ہے۔ وہاں جا کے رہتے ہیں، صحابی ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس علاقے کی آب و ہوا ابو ذر کو موافق نہیں آتی، بیمار ہو جاتے، بیماری دن بہ دن بڑھتی جاتی، جنگل میں ہے، ڈاکٹر پاس نہیں ہے، لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تنہا عورت ہے۔ اب ان کی زندگی کا حتیٰ کہ آخری دن آ جاتا ہے۔ جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو بیوی کو دیکھتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے، اسے کہتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، روتی کیوں ہے؟ یہ قدرت کا نظام ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، یہاں کوئی باقی نہیں رہتا، جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ اور دیکھیے چل چلاؤ کا نظام ہے، چلتا جا رہا ہے، اس میں کسی نیک کو موت نہیں دیکھتی کہ یہ نیک ہے اس کو مہلت دے دو، اور یہ گنہگار ہے تو اس کو جلدی پکڑ لو۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کمزور ہے، چلو اس کو طاقتور ہونے دو پھر پکڑوں گے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مالدار ہے، چلو غربت میں آئے گا پھر پکڑ لیں گے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ غریب ہے، چلو مالدار ہونے دو۔ وہ ایک وقت اس کا مقرر ہے، موت کا وقت ہے، وہ آتی ہے، لا یستقدمون ولا یستاخرون، ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، عین اپنے وقت پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے میں اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ آپ جا رہے ہیں، میرا غم ایک نہیں، ایک تو میرا غم یہ ہے کہ میری زندگی کا ساتھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا ساتھی کسی سے جدا نہ کرے۔ یہ بھی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ہم ذہن کوئی بھی ساتھی مل جائے اور وہ بچھڑ جائے، وہ ان سے پوچھیں کہ کیا تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ کر، اللہ ہم سب کو قبل از وقت جدائی سے محفوظ کر۔ اب کیا ہوا؟ میں اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ آپ جا رہے ہیں، میرا غم ایک تو یہ ہے کہ آپ سے جدائی کا دن، دوسرا یہ ہے میں اکیلی عورت ہوں، آپ کو غسل کیسے دوں، میں اکیلی عورت ہوں، آپ کو کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گی، میں اکیلی عورت ہوں، آپ کا جنازہ اور آپ کی قبر کیسے کروں گی۔ یہ سارے غم اور پریشانیاں میرے ذہن میں ہیں، اس وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ ابو ذر فرماتے ہیں سن میری بات، ابشری ولا تبکی، خوش ہو جا اور اس بات پر غم نہ کھا۔ کیوں خوش ہو جا؟
فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يموتن احدكم في فلات الارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم ایک مجلس میں تھے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ کی جماعت، تم میں سے ایک بندہ جنگل میں فوت ہوگا اور وہ تنے تنہا اکیلا ہوگا. اور میری بات سن، جس محفل میں اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا تمام وہ میرے ساتھی وفات پا چکے ہیں اور وہ سارے ساتھی شہروں میں وفات پا چکے ہیں، آج میں اکیلا ہوں اور مجھے یقین ہے وہ مرنے والا شخص اکیلا جنگل میں ہی ہوں. اور یہ میری بشارت یہی نہیں ہے آپ بابشری میری بیوی پریشان نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اکیلا جنگل میں فوت ہوگا، اکیلا فوت ہوگا، کوئی اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اس کا نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی. میری بیوی پریشان نہ ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرا کام یہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں میری لاش کو راستے پر رکھ دینا. میرا ایمان یہ ہے موت اپنے وقت پر آئے گی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اور وہ سچا ہے. یقیناً چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں یہاں اکیلا فوت ہو جاؤں، یہ دیکھ لینا اللہ کے پیغمبر کا فرمان سچا ہے. مجھے یقین ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ ایک جماعت کو بھیجے گا اور وہ جماعت کیا کرے گی، میرا جنازہ پڑھے گی. ادھر سے عراق سے کوفہ سے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول قافلے کو مسجد نبوی کی طرف مدینہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور ادھر ابو ذر کی وفات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا ہوتے ہیں، وفات ان کی ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود مدینہ کے راستے سے اب آ رہے ہیں، جیسے اس وادی کے قریب آتے ہیں کہتے ہو میرے دوستو رک جاؤ، یہاں ایک ہمارا ساتھی ہے اس کا نام ابو ذر ہے، وہ اس وادی میں رہتا تھا، ہم نے اس کو ملاقات کرنی ہے. آگے آتے ہیں، دور سے آواز دیتے ہیں او گھر والوں ابو ذر موجود ہے. اس کی بیوی کہتی ہے نہیں ابو ذر وفات پا چکے ہیں. کہتی ہے بہن آپ راستے سے ہٹ جائیں، ہم غسل بھی دیں گے، ہم کفن بھی دیں گے، قبر کا انتظام بھی کریں گے اور ہم ان پر جنازہ بھی پڑھیں گے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کیسے سچی ہوئی. فوت ہونے والا جنگل کے اندر ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے اور ادھر سے ایک بڑی عظیم جماعت صحابہ کرام کی آ رہی ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا واقعی وہ ہو کر رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی فوت ہوتے ہیں اور اللہ ایک عظیم جماعت کو بھیجتا ہے جو آ کر اس صحابی کا آ کے جنازہ پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں، نوٹ کریں امت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین تھا. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ پھر یہاں پر چند حدیثیں سناؤ، وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وان ينتع له في اثره فليصل رحمه. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ اس کا مال بڑھا دے، اللہ اس کی عمر بڑی کر دے، عمر میں برکت دے دے، رزق کے اللہ انبار لگا دے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کو ملائے. اب آپ دیکھیں اس حدیث پر آپ کا ہمارا کتنا یقین. بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، ہمارا یقین ہے کہ رشتہ داری ملانے کی وجہ سے اللہ میرا رزق بڑھائے گا. نہیں یقین ہے، اگر یقین ہوتا تو وہ حالات نہ ہوتے جو آج. رشتہ دار اللہ اکبر، رشتہ دار جو تانے مارتے ہیں نا رشتہ داروں کو، وہ زندگی کے زخم کبھی بھی بھول نہیں پاتے. خدا کے لیے اللہ مال دے دے، اللہ عہدہ دے دے، اللہ تیرے بچے کو کامیاب کر دے، اللہ تیرے بچے کی آمدنی اچھی کرے، اللہ کرے تیری سوچ سے اچھی کرے، لیکن اپنے رشتہ داروں کو تانے نہ دیا کر کہ میرا بچہ دیکھو کیسے بنا ہے اور تیرا بچہ رولتا پھرتا ہے. تجھے کیا پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ چکے ہیں لیکن تو اس بات کو نہیں سمجھ پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. وسنت ایک الفاظ ہیں، لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے، پکڑ لو گے، مضبوطی سے جکڑ لو گے، اس پر ڈٹ جاؤ گے. سارا معاشرہ ایک طرف ہوتا جائے لیکن تم اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پر ڈٹ جاؤ گے، اللہ کبھی تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. ایک اللہ کا کلام قرآن، اس کے احکام، اور دوسرا میرے پاک پیغمبر کے فرمان. آج آپ دیکھیں لوگ نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اپنے طریقے سے پڑھیں گے، تجارت کرتے ہیں اپنے طریقے سے کریں گے، روزہ رکھتے ہیں اپنے وقت پر رکھتے ہیں، روزہ افطار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما لم يعجل الفطرہ، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک
آپ دیکھیں آج ہم مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ او لوگوں، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو، مغرب کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ ثم لمن شاء، جو چاہتا ہے پڑھ لے، جس کی چاہت ہے نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، بیٹھ جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مغرب کی اذان اور جماعت کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، جیسے اذان ہو جائے 2 رکعتوں کا ٹائم نہ دو، فوراً نماز کھڑی کر دو۔ جاؤ معاشرے میں دیکھو کتنی مساجد ہیں جہاں یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اور جن مساجد میں ہم پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ نے کیا، یہ ہمارے دادے نے کیا، ہمارے شیخ نے کیا، ہمارے عالم نے کیا، ہم یہ کہتے ہیں لوگوں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر مشہور حدیث، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ جائیے ذرا اپنے اس علاقے کی مساجد میں صبح جائیے اور دیکھیے، جب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نماز ہو جائے، کھڑی ہو جائے، تو کوئی نماز نہیں۔ اب لوگوں نے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے، فجر کی آپ سنتے ہیں مسجد میں نہیں تو صحن میں پڑھ لیں، صحن میں نہیں کسی کونے میں پڑھ لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر فرما چکے ہیں کہ لوگوں کیا ہو گیا تم کو، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ کہتے ہیں نہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ فضیلت اللہ کے پیغمبر کو نہیں سمجھ آئی تھی، آج تمہیں سمجھ آ گئی۔ یہ فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو نہیں سمجھ آئی تھی جو تمہیں سمجھ آئی ہے۔ یہ اختلافات ہیں، یہ ہماری دعوت ہے۔ اگر آج ہم اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں کہ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا تو اللہ کی بات پر بھی ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ایمان لانا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ اونچی اور عرفہ ہے، اسی طرح بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کیا ہے؟ یہ ہے بس، کوئی ہمارا اختلاف نہیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم کسی کو کوئی جہنم کے اندر نہیں ڈالتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کس کو جنت دے کس کو جہنم میں ڈالے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا کے لیے آج اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں میں ایک بہت بڑی بربادی، پردہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ حمد دیوا کیا مطلب؟ ایک بھائی ہے بڑا، اس کی شادی ہوگی، اس کا چھوٹا بھائی بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ فرمایا جس طرح موت پیچھا نہیں چھوڑتی ہے اسی طرح یہ دیور ہے، یہ بھی خطرناک معاملہ ہے، اس کو پردہ کرو۔ اب یہاں ہم کہتے ہیں مولانا صاحب آپ پریجڈس مین ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے۔ کیا نہیں پتہ ہے بھائی؟ ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہاری اپنی سویلائزیشن ہے، تمہاری اپنی ٹریڈیشن ہے، تمہاری اپنی تہذیب، تمہاری اپنی ثقافت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ پردہ کرو، اس کے اندر برکت ہے، اور جن گھروں سے پردے اٹھ گئے اللہ کی قسم ان کی گھروں کی چادریں بھی اٹھ گئی۔ یہ ہے دعوت، اس کو آپ سمجھیں، اس کو معاشرے میں دعوت دیں۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ